بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ سامعین کرام، 3 منٹ قیامت کے۔ عالم آخرت میں 3 منٹ کا سفر ہے جس کی آج 16ویں کڑی ہے۔ میز کے پاس کھڑے جوان سے میں نے پوچھا، میرے ہاتھ تو بالکل ہی خالی ہیں، کیا کوئی راستہ نہیں ہے کہ میں واپس پلٹ جاؤں؟ کیا آپ میری مادر گرامی جناب زہرا سلام اللہ علیہا سے سفارش نہیں کر سکتے کہ وہ میری شفاعت فرمائے؟ شاید مجھے واپس پلٹنے کی اجازت مل جائے، میں جا کر حقوق العباد یعنی لوگوں کے حقوق ادا کروں، میں جا کر اپنے گزشتہ اعمال کی تلافی کروں۔ میری ساری التجائیں بے سود تھیں اور میری آواز صدا بصحرا ثابت ہو رہی تھی، لیکن پھر بھی اصرار کرتا رہا۔ میں نے التماس کی میری ماں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے میری شفاعت کی استدعا کریں۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ میز کے پاس موجود جوان کی آواز آئی۔ وہ کہہ رہا تھا، ان 2 یتیموں کے آنسوؤں، تمہاری زوجہ کی دعاؤں اور آنے والی بیٹی نیز تمہارے والدین کی دعاؤں کی وجہ سے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے تمہاری واپسی کی شفاعت قبول کی ہے۔ بس یہ کہنے کی دیر تھی۔ واپس جاؤ۔ دیکھتا ہوں میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ گزشتہ زمانے میں سادہ بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی ہوتے تھے۔ جب اس ٹی وی کو بند کیا جاتا تھا تو تصور کو محو ہونے میں کچھ سیکنڈ لگتے تھے۔ ویسے ہی میرے ساتھ ہوا اور میں اچانک فضاؤں میں آزاد ہو گیا۔ واپسی۔ جب پلک جھپکنے کی دیر تھی، دیکھتا ہوں کہ ہسپتال کے تخت پر لیٹا ہوں۔ ڈاکٹروں کی ٹیم برقی جھٹکے لگانے میں مصروف ہے۔ مشین سے انہوں نے کئی بار مجھے بجلی کے جھٹکے لگائے اور یکا یک کہنے لگے کہ مریض دوبارہ زندہ ہو گیا ہے۔ روح جسم میں پلٹ آئی تھی۔ میری حالت ناقابل بیان تھی۔ ایک طرف خوشی تھی کہ دوبارہ زندگی کی فرصت ملی تھی اور دوسری جانب نور کی وادی سے اس فانی دنیا میں لوٹ آنے کی وجہ سے اداس تھا۔ ڈاکٹروں نے اپنا کام مکمل کر لیا تھا۔ وہ پھوڑا نکالنے میں کامیاب ہو گئے تھے اور آپریشن اپنے اختتامی مراحل میں تھا کہ میرا دل 3 منٹ کے لیے بیٹھ گیا تھا۔ پھر انہوں نے بجلی کے جھٹکے لگائے اور میرے دل نے ایک بار پھر دھڑکنا شروع کر دیا۔ میں آپریشن کے عمل کو دیکھتا رہا اور آپریشن کے بعد انہوں نے مجھے ایک اور وارڈ میں منتقل کیا۔ کچھ دیر بعد بے ہوشی کا اثر آہستہ آہستہ ختم ہوا اور درد و تکلیف بھی میرے جسم میں لوٹ آئی۔ اب میری طبیعت بہت حد تک سنبھل گئی تھی اور میری دائیں آنکھ ٹھیک ہو گئی تھی، لیکن وہ خوبصورت دنیا میرے دل و دماغ پر سوار تھی۔ وہ سارا مانوی سفر میری آنکھوں کے سامنے تھا اور ایک ایک لمحے کو یاد کرتا تھا۔ کتنا دشوار سفر تھا اور میں مشکلات کی بھٹی سے گزر کر آیا تھا۔ میں برزخی بہشت کو ساری نعمتوں کے ساتھ دیکھ کر آیا تھا۔ مصیبت میں پھنسے لوگوں کو دیکھ کر آیا تھا۔ جنت کے دروازے تک جا کر پلٹ آیا تھا۔ کچھ ہی فاصلے پر اپنی مادر گرامی جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو دیکھ کر آیا تھا۔ میں اپنے پورے وجود کے ساتھ دنیا و آخرت میں اس ماں کی عظمت کا مشاہدہ کر کے آیا تھا۔ میں کیسے اب اس دنیا کو برداشت کر سکتا تھا؟ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد 2 نرسیں وارڈ میں داخل ہوئیں تاکہ مجھے عمومی وارڈ میں منتقل کریں۔ وہ میرے موبائل بیڈ کو
لفٹ کے ذریعے منتقل کرنے کے لیے آئی تھیں۔ وہ میری جانب بڑھ رہی تھیں۔ میں نے ان کو دور سے آتے دیکھا۔ ان میں سے ایک کے چہرے نے مجھے خوف زدہ کر دیا تھا۔ اس کو میں نے ایک بھیڑیے کی شکل میں دیکھا تھا۔ مجھے اب عمومی وارڈ میں منتقل کیا گیا تھا۔ میرا بھائی اور میرے کچھ دوست میرے سرہانے کھڑے تھے۔ میرے کچھ رشتہ دار عیادت کے لیے آنا چاہتے تھے۔ وہ گھر سے روانہ ہوئے اور ہسپتال کی جانب چل پڑے۔ میں یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اچانک ان کے باطنی چہرے دیکھ کر خوف سے کپ کپی طاری ہوئی۔ میرا جسم کانپ رہا تھا، لہٰذا پاس کھڑے ایک شخص سے کہا، فوراً فون کر کے کہو فلاں آدمی ابھی ہسپتال نہ آئے۔ کسی سے ملنے کا ابھی مجھ میں حوصلہ نہیں ہے۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ اکثر لوگوں کے باطن کو دیکھ رہا ہوں۔ ان کے اعمال و کردار وغیرہ سب میرے لیے عیاں تھا۔ میرے لیے کھانا لے کر آتے تھے، لیکن ان کو دیکھنے سے ڈر لگتا تھا کہ کہیں اس کھانے کا باطن نظر نہ آئے۔ بھوک کے ہاتھوں مجبور تھا کہ کچھ نہ کچھ کھاؤں۔ کسی کو دیکھنے سے ڈر لگتا تھا۔ میرے دوست آتے تھے لیکن میری تنہائی کو دور کریں، لیکن ان کے آنے سے بھی میں اور بھی تنہا ہو گیا تھا۔ دوپہر کے بعد میں نے کوشش کی کہ اپنا منہ دیوار کی طرف کروں۔ میں کسی کو بھی دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ اچانک میرے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ در و دیوار سے خداوند سبحان کی تسبیح کی صدائیں آ رہی تھیں۔ میرے ساتھ 2-3 آدمی تھے۔ وہ ڈاکٹر کے کہنے پر اصرار کر رہے تھے کہ میں آنکھیں کھولوں۔ ان کو کیا معلوم کہ مجھے آس پاس موجود لوگوں کے چہرے دیکھ کر وحشت ہو رہی تھی۔ مجھے آنکھیں کھولنے سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اس دن میں نے ٹوٹے دل کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں دعا و التماس کی کہ خدایا یہ حالت مجھ سے واپس لے لے۔ اس طرح میں کیسے زندگی گزار سکتا ہوں؟ اس طرح تو میں اپنے گھر والوں سے کٹ جاؤں گا اور کسی سے بھی بات نہیں کر پاؤں گا۔ خدا کا شکر بجا لاتا ہوں کہ یہ حالت مجھ سے واپس لے لی گئی۔ میں اپنی معمول کی زندگی کی جانب لوٹ آیا، لیکن تنہائی سے انس ہو گیا تھا۔ اکیلے رہنا چاہتا تھا اور خلوت سے مانوس ہو گیا تھا۔ اکیلے میں اپنے نامہ اعمال کے حساب کتاب کو یاد کرنا چاہتا تھا۔ مجھے تنہائی سے الفت ہو گئی تھی۔ جو کچھ گزر رہا تھا یا جو کچھ گزرا تھا اس کو یاد کرتا تھا۔ وہ کتنے حسین لمحات تھے۔ وہ دنیا تو زماں کی قید سے آزاد تھی۔ وہاں کلام کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، صرف ایک نگاہ سے ہر چیز کو منتقل کیا جا سکتا تھا۔ وہاں اولین سے لے کر آخرین تک سب کو دیکھ سکتے تھے۔ میں نے وہ واقعات بھی دیکھے ہیں جو ابھی رونما نہیں ہوئے ہیں۔ ایسے بھی مسائل دیکھے ہیں جن کے بیان سے زبان عاجز ہے۔ اس وادی میں اپنے سفر کے آخری لمحات میں اپنے کچھ دوستوں کو دیکھا تھا جو شہید ہو چکے تھے۔ میں اس کی تصدیق کرنا چاہتا تھا کہ کیا ایسا ہوا ہے یا نہیں۔ وہیں ہسپتال سے ہی اپنے ایک رشتہ دار کے فون سے کال ملائی۔ ان دوستوں کی خیریت دریافت کی۔ چند افراد کا میں نے نام بھی لیا۔ جواب ملا، آپ کے سارے دوست زندہ سلامت ہیں۔ میرے لیے یہ حیرت کا مقام تھا کہ خدایا یہ ماجرا کیا ہے؟ میں نے ان کو دیکھا تھا کہ وہ شہید ہو گئے ہیں، اس برزخی بہشت میں داخل ہو گئے تھے۔ آپریشن کو کئی دن گزر گئے تھے۔ میری طبیعت بھی بہت بہتر ہو گئی تھی اور ہسپتال سے مجھے چھٹی مل گئی تھی، لیکن میرا ذہن کہیں اور بھٹک رہا تھا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے یہ دوست نوکری کر رہے ہوں، حالانکہ میں نے ان کو شہداء کے لباس میں دیکھا تھا۔ ایک دن میں نے سوچا کہ بیوی بچوں کے ساتھ شاپنگ کے لیے جاؤں، شاید ذہنی الجھن سے چھٹکارا مل جائے۔
بازار پہنچتے ہی اپنے ایک دوست کے بیٹے کو سامنے سے آتا دیکھا، اس نے سلام کیا اور وہاں سے نکل گیا۔ میرے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ اپنی بیگم سے پوچھا، یہ فلانی نہیں تھا؟ بیگم میری پریشانی بھانپ گئی تھی، لہٰذا پوچھنے لگی، کیا ہوا؟ جی، یہ وہی تھا۔ یہ لڑکا نشہ کرتا تھا اور ہمیشہ برے کاموں میں لگا رہتا تھا۔ نشاور اشیاء خریدنے کے لیے اسے پیسوں کی ضرورت رہتی تھی، جس کے لیے وہ کوئی بھی جرم کر سکتا تھا۔ بیگم سے میں نے پوچھا، یہ ابھی زندہ ہے؟ میں نے اپنی آنکھوں سے اس کو دوسری دنیا میں دیکھا تھا اور اس کے اعمال کی وجہ سے اس کا معاملہ بہت خراب تھا۔ وہ مسلسل فرشتوں سے التماس کر رہا تھا کہ مجھے تو اس کے موت کا سبب بھی معلوم ہے۔ میری بیگم مسکرائی اور کہنے لگی، کیا تمہیں یقین ہے کہ دیکھنے میں تم سے غلطی نہیں ہوئی ہے؟ چلو یہ تو بتاؤ کہ اس کی موت کا سبب کیا تھا؟ میں نے کہا، وہ جو بجلی کا ٹاور ہے، ہائی ٹینشن تار چرانے کے لیے اس ٹاور پر چڑھ جاتا ہے اور کرنٹ لگنے سے وہیں مر جاتا ہے۔ بیگم کہنے لگی، فی الحال تو صحیح سلامت اور صحت مند ہے۔ رات کو گھر واپس لوٹا تو سنجیدگی سے سوچنے پر مجبور ہوا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ جو کچھ میں نے دیکھا ہے وہ سارا میرا وہم ہو۔ ابھی 2-3 دن ہی گزرے تھے کہ اس جوان کی موت کا اعلان ہوا۔ پھر کفن دفن اور فاتحہ خوانی کی مجلس ہوئی۔ میں پریشان تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میرا ایک دوست تھا جو اس مرحوم کا رشتہ دار بھی تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، اور اس رشتہ دار سے جب میں نے رابطہ کر کے پوچھا اس جوان کی موت کا سبب کیا تھا تو کہنے لگا، وہ بندہ خدا ایکسیڈنٹ میں مر گیا ہے۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔